الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ لا امت بعد امته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شریعة بعد شریعته اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے آخری سپارے میں سے سورۃ العادیات کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے جو انسان کو زندگی دی ہے یہ بطور امانت ہے. اللہ رب العزت نے جو ہمیں زندگی دی ہے یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں، بنانے کے لیے دی ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو زمین کو بچھایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر سورج کو انسان کی فصلوں کے لیے پکانے کے لیے لگا دیا، پھر چاند کو انسان کی پھلوں کے اندر مٹھاس ڈالنے کے لیے منتخب کر دیا، پھر ہواؤں کے نظام کو چلایا، پھر دن اور رات کے نظام کو چلایا. یہ جتنا کچھ ہے یہ محض انسان کے لیے کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ارے انسان، زمین میں نے تیرے لیے بچھائی، آسمان کو میں نے تیرے لیے چھت بنایا، اور اس کے اندر کے جو ستارے ہیں اس کی مدد سے راستے ڈھونڈ ڈھونڈ کر چلتا ہے، اور سورج کے بے شمار فائدے ہیں، اور ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ دن کے اندر اجالا ہو جاتا ہے اور تیرے لیے کام میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہی سورج ہے جو تیری فصلوں کو پکاتا ہے، اور یہی سورج ہے جس سے تو کہیں فائدے حاصل کرتا ہے.
پھر چاند بھی تیرے فائدے کے لیے، تیری فصلوں کے اندر مٹھاس پیدا کرنے کے لیے، ذائقہ پیدا کرنے کے لیے چاند کو میں نے منتخب کر دیا۔ پھر زمین کے اندر بھی پانی کو تیرے لیے محفوظ کیا، اور ندی اور دریاؤں کے ذریعے بھی پانی میں نے تیرے لیے مہیا کیا، سمندر تیرے لیے مہیا کیا، پھر سمندر کے اندر جو کچھ ہے وہ تیرے لیے مہیا کیا۔ یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو میرا بن جا۔ مضبوط سے مضبوط جانوروں کو میں نے تیرے تابع کر دیا ہے، فرمایا تو میرے تابع ہو جا۔ کیا کچھ دنیا کے اندر ہے سب کچھ انسان کے لیے ہے۔ اللہ نے جو کچھ بنایا وہ کمزور انسان کے لیے بنایا۔ پہاڑ کی ہریالی ہے اور پانی کو بے شمار شکلیں دے کے، ابشاروں کی شکل دے کے، برف کی شکل دے کر، چشمے کی شکل دے کے، کنویں کی شکل دے کر، بارش کی شکل دے کر، چشمے کی شکل ہے، بے شمار شکلیں ہیں۔ فرمایا ارے انسان محض تیرے لیے ہے اور تو میرا بن جا۔ قرآن پاک میں اللہ نے کئی مقامات پر انسان کو سمجھانے کے لیے بڑے عجیب عجیب انداز اختیار کیے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفات بیان کر کے انسان کو سمجھایا، کہیں پر انسان کی تعریف کر کے سمجھایا، کہیں پر انسان کے مرتبے بیان کر کے سمجھایا، کہیں پر انسان کی شان بیان کر کے سمجھایا، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا، اور پھر اللہ نے دوسرا رخ بھی اختیار کیا۔ اگر کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو سرکش ہوتے ہیں، باغی ہوتے ہیں، وعیدوں والا انداز بھی اختیار کیا، جہنم کے مناظر بتا کے اللہ نے انسان کو سمجھایا، پچھلی قوموں کے واقعات قرآن میں بیان کر کے سمجھایا، بے شمار انداز اللہ نے بعض مرتبہ آنکھوں کے سامنے ایسے حالات لا کر سمجھایا۔ ہاں دیکھو دیکھو دیکھو، تم مال کی طرف دیکھتے ہو، ہم نے مال والوں کو بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ذلیل کر کے دکھایا۔ تم تخت کو دیکھتے ہو، تخت والوں کو بھی ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ذلیل کر کے دکھایا۔ تم قوت کو دیکھتے ہو، قوت والوں کو بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ذلیل کر کے دکھایا۔ جس چیز کی طرف تم دیکھتے ہو، جس کی طرف تمہاری نگاہ جاتی ہے، یار اس میں کامیابی ہوگی، وہ سارے نقشے جتنے بھی نقشے ہیں قرآن میں تو اپنی جگہ بیان ہے ہی ہیں، اللہ نے بعض مرتبہ آنکھوں کے سامنے بھی لا کے بیان کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا ارے انسان، یہ زندگی امانت ہے، یہ زندگی میں نے گزارنے کے لیے نہیں دی، بنانے کے لیے دی ہے۔ ایک کتاب میں بڑا عجیب فقرہ لکھا ہوا تھا، فرمایا صحت جو ہے نا، صحت یہ زندگی کو بڑھانے کا سبب نہیں ہے، اور بیماری زندگی کو گھٹانے کا سبب نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے ایک آدمی صحت مند ہے وہ خوش ہو رہا ہے، نہیں میں اتنی زندگی مزید گزار سکتا ہوں، فضول ہے یہ، اس کا سوچنا فضول ہے۔ اگر ایک انسان بستر پر ہے، بیمار ہے، گردوں کا مریض ہے، دل کا مریض ہے، کینسر کا مریض ہے، کچھ بھی ہے، وہ یہ نہ سمجھے میں موت کے قریب ہوں، یہ بیماری مجھے موت کے قریب کر دے گی۔ بیماری موت کے قریب کر نہیں سکتی، صحت انسان کو موت سے دور کر نہیں سکتی۔ موت اٹل ہے، اپنے وقت پر ہے، بلکہ آتا ہے حدیث پاک میں جب انسان آخری لمحات پر ہوتا ہے اس کے پاس چند فرشتے آتے ہیں، موت کے فرشتے کے ساتھ مزید چند فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ایک فرشتہ رزق والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کبریائی کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مجھے تیرے رزق کے لیے مقرر کیا تھا، دنیا میں جہاں کہیں تیرے نصیب کا دانہ ہو مجھے اس پر معمور کیا گیا تھا کہ وہ دانہ تیرے ہاتھ پہ اور تیرے ہاتھ سے تیرے منہ تک پہنچانا یہ میرا ذمہ تھا۔ میں نے کائنات پرکھ دی ہے، میں نے پوری کائنات پرکھ دی ہے، تیرے حصے کا ایک دانہ بھی نہیں ہے، جو تھا تجھ تک ہم نے پہنچا دی ہے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے ارے انسان،
مجھے اللہ رب العزت نے تیرے اوپر پانی کے لیے مقرر کیا تھا، میں نے پوری کائنات چھان پین ماری ہے، مزید تیرے مقدر کا ایک قطرہ بھی اس کائنات میں نہیں ہے۔ ہاں مجھے اللہ نے کہا تھا جہاں کہیں اس کا نصیب کا قطرہ بھی ہو تو نے لانا ہے، اس کے ہاتھ تک پہنچانا، پھر اس کے منہ تک پہنچانا، یہ میری ڈیوٹی تھی، یہ میں نے کر دی۔ پھر سانس والا فرشتہ کہتا ہے میں کائنات میں بڑی نظر دوڑائی، یہ چند سانسیں باقی رہ گئی ہیں، جو یہ کھڑا ہے اب ہم ڈور اس کے ہاتھ میں دینے والے ہیں، پھر یہ اپنا کام شروع کرے گا جو اللہ نے اس کے سپرد کیا، یعنی روح قبض کرنے کا۔ اور اللہ معاف فرمائے ہم اس موت کو بھول چکے ہیں، ورنہ قبر روزانہ کی بنیاد پہ کہتی ہے میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، نمبر 3 میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں۔ آج فضائل اعمال اٹھا دینا، یہ اکثر یہ حدیث یہاں پر سنائی جاتی ہے، تو میں جگہ بتا دوں گا کہاں پر لکھا، اس کو پڑھیں۔ 3 مرتبہ روزانہ کہتی ہے، روزانہ کہتی ہے، لیکن انسان اتنا غافل ہے، اللہ معاف فرمائے۔ بلکہ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک گول دائرہ کھینچا، ایک گول دائرہ کھینچنے کے بعد پھر اس گول دائرے کے سینٹر میں ایک نقطہ لگایا، نقطہ لگانے کے بعد پھر وہاں سے کچھ لکیریں کھینچی اور کچھ لکیر آگے تک لے گئے، یعنی گول دائرے سے باہر ایک لکیر ایسی تھی جو اندر، باقی ساری لکیریں گول دائرے سے باہر۔ فرمایا بات سمجھ میں آئی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے گولدارہ کھینچا، پھر سینٹر میں ایک نقطہ لگایا، پھر یہاں سے کچھ لکیریں کھینچی، ایک لکیر اس گولدارے تک چھوڑ دی، باقی ساری لکیریں آپ نے گولدارے سے باہر نکال دی۔ یا رسول اللہ ہم نہیں سمجھے۔ فرمایا یہ جو گولدارہ ہے، جو میں نے گولدارہ بنایا، پھر درمیان میں نے سینٹر میں نقطہ جو بنایا، یہ گولدارہ انسان کی زندگی ہے، سینٹر میں جو نقطہ ہے یہ انسان خود ہے، اور اس کی زندگی یہ یہاں تک ہے، لیکن اس کے خیالات، اس کی تدابیریں، اس کی سوچیں، اس کے پلاننگ اس گولدارے سے باہر جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں۔ اس وقت اللہ معاف فرمائے 60 سال، 70 سال، زیادہ 80 سال، چلو 100 سال گزارنے کے لیے ہم اپنے مکان کو کتنا مضبوط کرتے ہیں؟ عمر ہماری 60 سال ہوتی ہے، 60 سال میں بنایا ہوا مکان مزید 100 سال کے لیے، مزید 100 سال کے لیے، یا 50 سال میں بنایا ہوا مکان مزید 100 سال کے لیے، اتنا مضبوط بنایا جاتا ہے۔ ایک نمبر 2، بینک بیلنس اتنا رکھا جاتا ہے کہ یار کل کوئی پتہ نہیں، بیٹا ساتھ نہ دے، کل نوکری کا پتہ نہیں، کل برے وقت کا پتہ نہیں، کل کوئی ہو سکتا ہے قریب کوئی نہ ہو، مجھے یہ برے وقت میں پیسہ کام آ جائے۔ اور وہ پیسہ کتنا رکھا جاتا ہے اللہ معاف فرمائے سب کو پتا ہے، ہرس اتنی ہے، تدابیر اتنی زیادہ ہے، کل یہ ہو جائے گا، پرسوں یہ ہو سکتا ہے، برا وقت آ سکتا ہے، میں ہاسپٹل پہنچ سکتا ہوں، دل کے وال میرے بند ہو سکتے ہیں، اس پر اتنے لاکھ لگتے ہیں، گردے میرے خراب ہو سکتے ہیں، اس پہ اتنے لاکھوں لگتے ہیں، میرا صحت کا کارڈ ہونا چاہیے، میرا فلانے سے لنک ہونا چاہیے، میرا فلانے سے رابطہ ہونا چاہیے، میرے فلانے سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ میں اس کو برا نہیں کہتا، کسی حد تک ٹھیک ہے، کیوں؟ میرا اسلام بھی یہی کہتا ہے اپنے آپ کو فقیر مت بناؤ، اپنے آپ کو اتنا بناؤ تمہارے سے کسی کو فائدہ ہو، تمہارے ہاتھوں سے کسی کے چولہے جلیں، تمہاری سوچ سے کسی کے چولہے جل جائیں، تمہاری صلاحیتوں سے کسی کے چولہے جل جائیں، تمہیں اجر ملے گا، میں یہ مانتا ہوں، انکار نہیں کرتا، لیکن آیا جس چمڑی کے لیے،
جس گردوں کے لیے، جس دل کے لیے، جس دماغ کے لیے، جس آنکھوں کے لیے، جس کان کے لیے، جس کپڑوں کے لیے تو اتنا کچھ سوچتا ہے، آیا کبھی یہ بھی سوچا میرے کفن کا کپڑا میلا نہ ہو جائے، اس کے لیے مجھے کون سی تدابیر اختیار کرنی ہے؟ میرے کان قبر کے اندر گل سڑ نہ جائیں، اس کے لیے کون سی تدابیر اختیار کروں؟ میرا قبر کے اندر پیٹ سلامت رہ جائے، اس کے لیے کون سی تدابیر اختیار کروں؟ میرا قبر کے اندر سوالات کے جوابات ہیں وہ صحیح دے سکوں، اس کے لیے کتنی سوچ ہے، کتنی تڑپ ہے، کتنی طلب ہے، کتنی پوچھ ہے، کس کس کے پاس جاتے ہیں؟ ایک موبائل کو خراب ہونے کے بعد کئی دکانوں کے پاس جاتے ہیں، نہیں شاید یہ مجھے لوٹ رہا ہوگا، نہیں شاید اس کا کوئی اپنا غرض ہوگا، نہیں شاید یہ میرے موبائل سے کوئی قیمتی چیز نکالنا چاہتا ہے، نہیں شاید یہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ کرنے والا ہے۔ کئی مقامات پر جب تک دل مطمئن نہ ہو جائے، ذہن مطمئن نہ ہو جائے، اس وقت تک اپنا 30,000 20,000 40,000 50,000 والا موبائل کسی کے ہاتھ میں نہیں تھامتے۔ لیکن کبھی اس ایمان کے لیے بھی سوچا جس کے لیے میرے رب نے مجھے میرے سینے کو بنایا تھا، میرے دل کو بنایا تھا۔ اللہ نے کہا ارے انسان تو دنیا میں دیکھتا نہیں ہے کتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کوئی چیز بیکار نہیں ہے، ہر ایک چیز کا اپنا مقصد ہے۔ گھر میں اگر بھینس لائی جاتی ہے اس کا نخرہ برداشت کیا جاتا ہے، سردیوں میں اس کے لیے سردی کا اہتمام کیا جاتا ہے، گرمیوں میں اس کے گرمی کا اہتمام کیا جاتا ہے، کھانے کا اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، بیمار ہو جائے ڈاکٹر کا اہتمام کیا جاتا ہے، کچھ بھی ہو جائے اس کا بڑا اہتمام۔ اس بہن سے اس کو ایک غرض ہے، ایک مقصد ہے، وہ دودھ ہے۔ اگر جس دن وہ مقصد ختم ہو جائے تو کس کے حوالے کیا جاتا ہے؟ کسائی کے حوالے، نونے پونے پہ منڈی میں لے جایا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ وہ شفقت والا معاملہ، پھر اس کے ساتھ اس کے کھانے کا اہتمام، پھر ختم، پھر اس کو سردی لگ رہی ہے باہر میں جائے، پھر اس کو گرمی لگ رہی ہے اپنا کام کرے، پھر ساری سوچیں اس کے ساتھ منفی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ کتنا منفی سوتیلی ماں والا اس کے ساتھ وہ تعلق شروع ہو جاتا ہے۔ یار آج سے پہلے میرے گھر کے نظام کو چلا رہا تھا، آج تک میں جو جہاں پر پہنچا ہوں اسی کی ہی بدولت میں چل رہا تھا، میں دودھ بیچ کر ہی اپنی زندگی گزارتا تھا، سارا کچھ کرتا تھا، مکان کا کرایہ اس کے دودھ سے ہی دیتا تھا، جو کچھ تھا۔ اگر بدن پہ کپڑا ہے تو وہی اس دودھ کی وجہ سے ہے، اگر میرے جسم کے اندر توانائی ہے اس دودھ کی وجہ سے ہے، میرے جسم کے اندر صحت ہے اس دودھ کی وجہ سے ہے۔ لیکن اس کا مقصد ختم تو میرا بھی اس کے ساتھ تعلق ختم ہو چکا ہے۔ اور یہی چیز میرے اللہ کی بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ارے میرے بندے تو میرا ہو کے تو دیکھ، ایک دفعہ میرے ساتھ محبت کر کے تو دیکھ، میرے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے دیکھ۔ تنہائی تو تنہائی ہو، مجمع میں بھی اگر میں تجھے ذلیل ہوتا دیکھوں تو میں برداشت نہیں کروں گا، راستے میں نکالوں گا، راستے میں نکالوں گا۔ ایک دفعہ نا اسرائیل سے کسی نے پوچھا یار تو اتنی روحیں نکالتا ہے کبھی تجھے دکھ ہوا؟ اس نے کہا مجھے 2 مقام پہ بڑا دکھ ہوا ہے، باقی مجھے دکھ نہیں ہے۔ فرمایا کون سے 2 مقام؟ فرمایا ایک مقام وہ تھا جب کشتی کنارے سے کافی دور تھی، بوڑھی اماں تھی، اس کے گود میں ایک بچہ تھا، فرشتہ کہتا ہے مجھے میرے اللہ نے حکم دیا اس کی ماں، بچے کی ماں کی روح قبض کر دے۔ اب دل کے اندر میرے آیا میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں، روح تو میں قبض کر دوں گا،
لیکن میرا اللہ تھوڑا سا اتنی تو مہلت دیتا، یہ کشتی کوئی کنارے لگ جاتی، یا یہ کشتی کوئی ایسی جگہ میں ہوتی جہاں پر لوگوں کا چلنا پھرنا زیادہ ہوتا، کسی ایک کی نگاہ پڑ جاتی، کوئی دیکھتا یار یہ کشتی اتنی دیر سے ادھر ہے اور اس میں چھوٹا بچہ نظر آ رہا ہے، کسی نہ کسی کی مدد کے تحت قریب آ جاتا۔ وہاں پر نہ بندہ نہ بندے کی ذات تھی، اور وہ کنارے سے بھی دور تھی کشتی، اور مجھے حکم تھا کہ اس بچے کی ماں کی روح قبض کر دو۔ میں تو اپنے اللہ کے حکم کا پابند تھا، میں نے قبض کر دی، لیکن مجھے دکھ بہت ہوا تھا، لیکن میں اپنے اللہ کے حکم کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، میں اس کی نافرمانی تو نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے اس ماں کی روح کو قبض کر دیا۔ ماں مر گئی، اب بچہ چھوٹا، گود کا بچہ کیا کرے؟ نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ اللہ اللہ۔ پھر فرمایا دوسرے کون سے مقام پر؟ فرمایا دوسرا مقام وہ تھا، ٹھیک ہے اس نے اللہ کے مقابلے میں تو جنت بنا دی۔ اس نے جب سنا کسی نبی سے کہ اللہ نے جنت بنا رکھی ہے، اللہ نے جہنم بنا رکھی ہے، جنت میں ایسے نہریں ہوں گی، تو ایک شخص جو اللہ کی بغاوت میں آ کے، اللہ کے مقابلے میں آ کے، سرکشی میں آ کے، اور اپنے طاقت کے نشے میں آ کے، اپنے قوت کے نشے میں آ کے، اپنی کرسی کے نشے میں آ کے اس نے اللہ کے مقابلے میں جنت بنائی، پھر وہی جنت جو اس وقت اس نے اس وقت کے نبی سے اس کا منظر سنا تھا، وہی روپ وہی انداز اس نے اختیار کیا، بس وہ جنت تیار ہو چکی تھی۔ اب یہ گھوڑے سے اتر ہی رہا تھا، ایک پاؤں ابھی زمین پر تھا، دوسرا پاؤں ابھی گھوڑے پر ہی تھا کہ حکم ہو گیا اس کی روح قبض کر دو، اس کو وہ جنت دیکھنے نہ دو۔ اس کی روح قبض کر دی گئی۔ مجھے اس وقت دل میں آیا چل جو بھی ہے، باغی ہے تو اپنی جگہ پہ، سرکش ہے تو اپنی جگہ پہ، جو کچھ ہے، لیکن سرمایہ لگایا، محنت کی، دیکھ تو لیتا۔ اللہ نے دیکھنے کی بھی نوبت۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے تجھے دو مقام پہ ترس آیا، یہ جو تھا بچہ یہ تھا کون؟ فرمایا یا اللہ میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا یہ وہی تو بچہ تھا، یہ وہی بچہ تھا جب تجھے ترس آ رہا تھا، اس کو پالے گا کون، اس کو کھلائے گا کون، اس کو پلائے گا کون، یہ اس کشتی سے کیسے آئے گا؟ نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہے، یہ وہی بچہ تھا، یہی بچہ تھا، لیکن ہم نے پالا پوسا، لیکن ہم نے انسان کے ذریعے نہیں پالا، ہم نے ایک شیرنی کے ذریعے پالا۔ شیرنی آتی تھی اس کو دودھ پلاتی تھی، وقت پہ آتی چلی جاتی، وقت پہ آتی وقت پہ اس کو دودھ پلاتی تھی۔ ہم نے اس کو پالا، ہم نے بڑا کیا، کریل جوان کیا، پھر ہم نے اس کو خزانوں کی کوچ دلائی کہ خزانے کیسے، اس کو ایسی ایک آنکھ دی، وہ خزانوں کو دیکھ لیتا تھا، نکال لیتا تھا، قوت دی، طاقت دی، لیکن وہ میرے وقت کے نبی کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو پھر میں نے بھی اس کی اینٹ سے اینٹ بچا کے رکھ دیا۔ تو یہی ہے بابا، یہ قوتیں، یہ طاقتیں، یہ مہلتیں، یہ جان، یہ سب کچھ عارضی ہے، یہ ایک پھونک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک پھونک ہے۔ نہیں پتا آج جمعہ میں پڑھا رہا ہوں، اگلے جمعے تک آپ کے ساتھ وفاداری ہو یا نہ ہو، کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ چند لمحات میں زلزلہ آئے اور یہ مسجد میرے اوپر گرے، میں فنا ہو جاؤں، کوئی پتہ نہیں، میں یہاں سے باہر نکلوں، دل کا اٹیک ہو جائے، میری موت کو اللہ قبض کر لے، وہ قادر ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا صحت اس بات کی علامت نہیں ہے کہ میری موت کو دور کرتا ہے یا میں موت سے دور ہو جاتا ہوں، بیماری اس بات کی علامت قطعاً نہیں ہے کہ میں موت کے قریب ہو گیا ہوں، نہ موت کا نہ صحت سے تعلق ہے، موت کا نہ بیماری سے تعلق ہے، موت کا نہ بھوک سے تعلق ہے۔ کئیوں کو آپ نے دیکھا کچھ وقت پہلے مری کے اندر گاڑی میں، اور اس کے اوپر کتنی برف تھی، آپ بتا دیجئے کتنی برف ہو، 3 انچ 4 انچ، بعض ساتھیوں نے مجھے دکھایا
تھوڑی سی برف تھی، لیکن اللہ نے جب وقت مقرر کر دیا تھا ان کے لیے موت لینے کا ایک بہانہ بنایا، اس نظام کو میرا اور آپ کا امتحان بنا دیا۔ ہم کیا کہتے ہیں، کسی نے کیا کہا، وہ گئے کیوں تھے، وہ آ جاتے، بیٹھے کیوں تھے، وہ ہوٹل لینے تھے؟ نہ بابا، یہ باتیں کرنے کے لیے جو مر گیا چھوڑ دو، اس کے پیچھے باتیں مت کرو۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہو، کر لو، وہ بھی کسی کا بیٹا ہوگا، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کے بچے ہوں گے، وہ بھی کسی کا باپ ہوگا، وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ کسی کی پھپھی ہوگی، وہ بھی کسی کا خالو ہوگا، وہ کسی کا تایا ہوگا، وہ بھی کسی کا چاچا ہوگا۔ میرے اور آپ کے چاچے کو کوئی ایسا کہے، مجھے اور آپ کو تو غصہ آتا ہے، وہ بھی تو کسی کے ہوں گے، وہ بھی تو کسی کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی موتیں لا کے مجھے اور آپ کو سبق سکھلانا چاہتا ہے۔ دیکھو، کہیں برف کے تودے کے نیچے زندہ نکال لیتا ہوں بچوں کو، اور تھوڑی سی برف کے نیچے میں انسان کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ کئیوں کو اسپتال تک لے کے جا کر واپس لے آتا ہوں، کئیوں کو صحت مند چلتے چلتے کو اٹھا دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ بیماری موت کے قریب نہیں کر سکتی، صحت موت سے دور نہیں کر سکتی۔ انسان کا جب آخری وقت ہوتا ہے، فرشتہ آتا ہے، رزق والا فرشتہ قریب آتا ہے، وہ اس انسان سے کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے تیرے اوپر مقرر کیا ہوا تھا کہ کائنات میں کسی بھی جگہ میں تیرے مقدر کا کوئی بھی دانہ ہو، یہ میری ڈیوٹی میں لکھا ہوا تھا کہ میں تیرے پاس لے کر آؤں، تیرے ہاتھ تک پہنچاؤں اور تیرے ہاتھ کے ذریعے تیرے منہ تک لے کے جاؤں، یہ میرے ذمہ میں لکھا ہوا تھا۔ پھر دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ نے میری ڈیوٹی پہ لگائی ہوئی تھی تیرے اوپر کہ دنیا جہاں میں کسی بھی جگہ تیرے مقدر کا، تیرے نصیب کا ایک قطرہ بھی پانی ہو، کسی بھی جگہ ہو، مجھے مقرر کیا گیا تھا کہ وہ قطرہ پانی تیرے ہاتھ تک لاؤں، تیرے منہ تک پہنچاؤں، تیرے حلق سے نیچے اتاروں، یہ میری ڈیوٹی میں لکھا تھا۔ لیکن میں نے جہان چھان پاڑی، نہ تیرے مقدر کا دانہ ہے، دوسرا کہتا ہے نہ تیرے مقدر کا قطرہ پانی ہے، تیسرا فرشتہ سانس والا وہ کہتا ہے چند ہی سانس تیرے باقی ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے، اور اب تیری موت کی دوڑیں اور تیری موت کی رسیاں اب اس کے حوالے کرنے والے ہیں، جو اسرائیل کا ماتحت ہے وہ اب تیری روح کو نکال لے گا، اور روح کے نکالنے کا انداز بھی اللہ اللہ فرمایا، روح کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے، آنکھوں تک آخری لمحات ہوتے ہیں، فرمایا اس کی آنکھوں میں اللہ دنیا کی حقیقت دکھاتا ہے۔ اب بول بول، کس کی خاطر مجھ کو چھوڑا تھا، کس کی خاطر چھوڑا تھا؟ اس محل کو بنانے کی خاطر؟ آج تجھ سے رہ جائے گا، تجھے اس محل سے نکال لیں گے۔ کس کی خاطر؟ جو تیرے جیب میں پیسہ ہے تیرے جیب سے نکال دیا جائے گا، جو بینک میں ہے وہ بینک بیلنس تیرے ہاتھ سے لے لیا جائے گا۔ کون کن چیزوں پہ ناز کرتا تھا؟ کپڑوں پہ ناز کرتا تھا، آج کپڑا تجھ سے اتار دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، انسان کی محنت، انسان کی کوشش، انسان کی جدوجہد، صبح سے لے کے رات تک کی ساری جدوجہد، ساری کوششیں تین چیزوں پر ہوتی ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ تین چیزوں پر۔ نمبر ایک، نام، میرا نام چودھری ہو، میرا نام ملک ہو، میرا نام راجہ ہو، مجھے سردار کہے، مجھے مولوی کہے، مجھے مفتی کہے، مجھے علامہ کہے، مجھے مبلغ کہے، مجھے پہلوان کہے۔ نمبر ایک نام۔ نمبر دو، مکان، میرا ایسا مکان ہو اس جیسا کسی کے پاس مکان نہ ہو، میرا مکان اتنا وسیع ہو، اتنا بڑا وسیع مکان کسی کا نہ ہو، میرا اتنا خوبصورت مکان ہو اس جیسا خوبصورت مکان کسی کا نہ ہو، میرا مکان ایسا ہو لوگ اش اش کر کے دیکھیں، میرا مکان ایسا ہو لوگ دیکھیں تو دیکھتے رہ جائیں، میرا مکان شیش محل ہو، شیش محل کی نظیر ہو،
میرا مکان ایسا، اس میں دروازے ایسے، اس میں کھڑکیوں کا انداز ایسا، اس میں قالین فلانے جگہ کی، اس میں واش روم کے اندر کی ٹوٹی لگی ہوئی فلانے ملک کی، اور اس میں فلانی جگہ کا فرنیچر، فلانی جگہ کا یہ پردے ایسے ہوں ویسے ہوں، اے فلانا فلانا۔ نمبر تین لباس، نمبر تین لباس، ایسا لباس ہو گرمیوں میں ایسا کاٹن ہو مجھے گرمی نہ لگے، سردیوں میں ایسا کھتر ہو مجھے سردی نہ لگے، ایسا کپڑا ہو لوگ دیکھیں اور فلانے جگہ کی سلائی ہو پتہ لگے، کپڑا ایسا ہو 10 سال بھی گزر جائیں وہ پرانا محسوس نہ ہو، فلانی جگہ کا کپڑا، فلانی جگہ کی سلائی، فلانی جگہ کا ایسا تو ویسا۔ اللہ اللہ فرمایا 3 چیزوں کے لیے، نمبر 1 نام، نمبر 1 نام کے لیے کوششیں ہیں، نمبر 2 مکان، نمبر 3 لباس۔ فرمایا جب وقت پورا ہوتا ہے، ملک تو بھی سن، چودھری تو بھی سن، راجے تو بھی سن، مولوی تو بھی سن، مفتی تو بھی سن، مالدار تو بھی سن، غریب تو بھی سن، طاقتور تو بھی سن، جو کچھ ہے بڑے خاندان والے تو بھی سن، چھوٹے خاندان والے تو بھی سن، مرغن کھانے والے تو بھی سن، شیش محل میں رہنے والے تو بھی سن، جو کچھ ہے سنا سب، دنیا کے سارے لوگوں سب سن لو، کان کھول کے سن لو، آج کے بعد تمہارا نام میت ہے۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا۔ مولوی تو بھی یہ دعا پڑھ، پیچھے کھڑے راجو تم بھی یہ دعا پڑھو، مرد تو بھی یہ دعا پڑھ، حاجی تو بھی یہ دعا پڑھ، حافظ تو بھی یہ دعا پڑھ، مالدار تو بھی یہ دعا پڑھ۔ کیا دعا پڑھے؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا۔ مولوی نہیں ہے، کون ہے؟ میت۔ وہ میتنا، آگے جو پڑھا ہے ہوگا ہوگا، اللہ کہتا چھوڑ ان چیزوں کو، لیکن تو یہ الفاظ پڑھ، اللہم اغفر لی حینا و میتنا، و میتنا و میتنا۔ میں کون ہوں؟ کیا بلا ہے؟ مجھے جانتا ہے میں کون ہوں، کیا بلا ہے؟ مرنے کے بعد تیرا نام میتنا ہی ہوگا۔ کیا آنکھیں نکالی جاتی ہیں، کیا رعب ہے، کیا دبدبہ ہے؟ بابا یہ رعب، یہ دبدبہ، یہ قوتیں، یہ چیخ ایک پھوک ہے، ایک پھوک ہے، اس نے ابھی نکلنی ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہاتھ میں قرآن ہے، میرے ماتھے پر پڑی مکھی، بیٹھی مکھی، میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اڑا سکوں۔ کون سے اللہ کو تو چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کس اللہ سے بھاگتا ہے؟ کس مسجد سے بھاگتا ہے؟ کس قرآن سے بھاگتا ہے؟ او نوجوانوں سن لو، نمبر 1 نام، تیرا نام میتنا۔ میت کو کون نہلائے گا؟ کوئی کہتا مولوی صاحب کو کون نہلائے گا، راجے کو کون نہلائے گا، اس میت کو کون نہلائے گا؟ وہ ہم کہتے ہیں کہیں، لیکن لفظ کیا بن جاتا ہے؟ میت، لاش برآمد ہوئی ہے۔ مولوی صاحب برآمد ہوئے مرنے کے بعد، کون برآمد ہوئے؟ تودے کے نیچے، برف کے تودے کے نیچے مولوی مرا ہوا ہو تو کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب برآمد ہوئے، لاش برآمد ہوئی ہے۔ مفتی صاحب تجھے لاش کہیں گے، یہ واسکٹیں اتر جائیں گی، چشمے اتر جائیں گے، امامے اتر جائیں گے، لباس پھاڑ کے اتار دیا جائے گا۔ نمبر 2 لباس، کفن، کفن، کفن۔ لباس کا نام کیا رکھا؟ کفن۔ رنگ سفید، مرد ہے، عورت ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، تاجر ہے، جو بھی ہے،
ریڑھی چلانے والا ہے، غریب ہے، جو بھی ہے، جس خاندان سے، جس قوم سے، جس قبیلے سے، جس معاشرے سے، جہاں تک اس کی آواز، جہاں تک اس کا رعب، جہاں تک اس کا دبدبا، لیکن اس کے لباس کا نام کیا ہے؟ کفن۔ کفن رنگ کیا ہے؟ بس آپ پھر تیسری چیز بھی سن لے، فخر کس پر ہے؟ مکان۔ اللہ اللہ، مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک جگہ میں کرسیاں لگی ہوئی تھی، اس کرسیوں میں وہ لوگ بیٹھتے تھے جو ایک خاص زمین کا احاطہ ہوتا، اتنی زمین کا مالک ہو تو اس کرسی میں بیٹھ سکتا ہے۔ جو مجھ سے جیسا غریب آدمی ہے، مجھ جیسا کنگلا، وہ نیچے بیٹھے گا، مجھ جیسا کنگلا نیچے بیٹھے گا، لیکن کرسیوں میں کون بیٹھیں گے؟ مالدار، اتنے ایکڑ کی زمین کا مالک، اتنے مربع زمین کا مالک۔ ایک آیا غریب سا، لاچار سا، کپڑے پھٹے ہوئے، وہ ایک کرسی میں بیٹھ گیا۔ کچھ کرسیاں خالی تھی، ایک وہ بیٹھ گیا، کچھ کرسیاں خالی تھی، ان خالی کرسیوں میں سے ایک کرسی پہ وہ بیٹھ گیا۔ سارے اس کو گور گور کے دیکھے، ادھر بھی دیکھے تو ادھر بھی دیکھے، دائیں دیکھے تو بائیں دیکھے، اب دائیں کیوں دیکھے تو بائیں کیوں دیکھے؟ بابا جو اتنی زمین کا مالک ہو تو وہ یہاں پر بیٹھ سکتا ہے، یہ تو اللہ کا بندہ یہاں پر آ کے بیٹھ گیا، کپڑوں سے تو غریب لگتا ہے، انداز سے فقیر لگتا ہے، اور کیفیت لاچاروں والی ہیں، یہ کیا ہمارے یہاں پر کرسیوں میں آ کے بیٹھ گیا ہے؟ پھر ایک نے ہمت کی، فرمایا بابا جی پتہ ہے کرسیاں کیڑین ایک کرسیاں کیڑین، کیڑی میڑی جب چاہتی ہے، یہ کیڑی میڑی نہیں، پھر تجھے تختے پہ لٹایا جاتا ہے۔ ہم تو وہ فوم کو کیا کہتے ہیں وہ جو بیڈ پر ہوتا ہے؟ میٹرس۔ ہاں مولوی صاحب ہم تو میٹرس کے علاوہ کسی تلائی میں تو ہمیں نیند نہیں آتی، پترو پھٹے بھی لٹایا جائے گا۔ ہاں پھٹوں پہ لٹا کے نلایا جائے گا، 2 ٹکے کا پھٹا ہوگا، مولوی بھی اس پر لیٹتا ہے، امیر بھی اس پر لیٹتا ہے، جو کچھ ہے وہ اسی پہ لیٹتا ہے۔ اور کس چارپائی پہ؟ جس چارپائی کو دیکھنا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا۔ ایک دفعہ ذاتی ہمارا پروگرام تھا، کہتا مولوی صاحب یہ چارپائی سامنے رکھی ہے تو اس سے کوئی کپڑا رکھیا کرو، ڈر لگتا ہے۔ میں نے پتو ڈر لگتا ہے یا ڈر نہیں لگتا ہے؟ وقت پورا ہو جاوے تو اسی وچ لے کے جا سا، ڈر لگتا ہے تو ڈر لگتا ہے تو پھر ڈر دی تیاری کرو نا جی۔ ایک آدمی کو جب جیل سے ڈر لگتا ہے تو وہ جیل والی حرکتیں طریقہ ہے نا جی، پاؤں اتنے پھیلائیں جتنی۔ اب میں جاؤں تہذیب والے کے پاس، اس کو کہوں 3 انچ والا مجھے پیزا دے، اور میرے پاس وہ 50 روپے، تو 100 بندوں کے درمیان میں بے شرمی میری ہوگی نہیں ہوگی؟ منہ لٹکا کے واپس آؤں گا تو میں نہ جاؤں گی نا۔ تو اس لیے بابا قبر میں جانے سے پہلے قبر کی اتنی تیاری تو کر لے، اتنی تیاری تو کر لے، اللہ کے بندے اتنی تیاری کر لے، مت کر میرے مسلمان بھائی۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کچھ واقعات اسی محلے کے ہیں۔ حسین لڑکا تھا، بہترین جوان تھا، خوبصورت انسان تھا، کھڑا تھا، اوپر سے اینٹ گری، چلا گیا۔ میں نے پہلے کہا کسی جو چلا گیا اس کے پیچھے کبھی بات مت کرنا، اچھے الفاظ سے پکار سکتے ہو پکارو، دعا کر سکتے کرو، باقی چھوڑ دو، زبان دراز مت کرو، چھوڑ دو، اس کا معاملہ اس کے اللہ کے ساتھ ہے۔ ہاں کتنے کتنے خوبصورت انسان اس محلے سے اٹھ گئے، کیسے بہترین انسان یہاں سے اٹھ گئے۔ ہم یہاں پر مضبوط ہونے نہیں آئے، ہمیں بھی یہاں سے اٹھایا جائے گا۔
اس بابے سے کہا بابا جی ایک کرسیاں کیڑی ہیں؟ فرمایا ہاں کیڑی 10۔ فرمایا جو پتہ ہے اتنی زمین کا مالک، جتنی زمین ہماری ہے اتنی زمینوں کا مالک ہو وہ اس کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے۔ فرمایا ہاں جتنی جگہ کا تو مالک ہے اتنی جگہ کا میں بھی مالک ہوں۔ فرمایا دیکھنے میں تو نظر نہیں آتا، لباس میں نظر نہیں آتا، انداز میں نظر نہیں آتا، کیفیت میں نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا جے کیفیتوں کو چھوڑ اندازوں کو، چھوڑ لباسوں کو، جب قبر میں جائے گا جتنی قبر تجھے جگہ دے گی اتنی مجھے بھی ملے گی۔ ہاں جی ہاں اتنی ملنی ہے۔ نام میت بن جائے گا، لباس کفن ہو جائے گا، مکان قبر بن جائے گی، کوٹھری ہوگی۔ خدا کی قسم ادھر تو باہر جتنا ماربل لگا لے، اندر ماربل لگانے کی اجازت ہے۔ وہ میرا اللہ تو اوپر جو کچھ کر لے اندر بستر بچھانے کی اجازت، تو اوپر جو کچھ کر لے اندر اے سی لگانے کی اجازت، تو اوپر جو کچھ کر لے کرتا جا، قرآن کی توہین کر، تو لگا ایسے تپائیاں، لگا ایسے ٹیلے جب پر قرآن لکھا ہو، پھر تو اپنے پاؤں کی ٹھوکر اس میں مارتا ہو، پھر کتا وہاں سے گزرتا ہو، بلیاں وہاں سے گزرتی ہو، پیشاب کرتی ہو، تو قرآن کی توہین کرتا ہے، شرم نہیں آتی؟ افسوس کر میرے مسلمان بھائی، جنہوں نے اپنی قبروں پر اور بڑوں کی قبروں پر ایسی تختیاں لگا رکھی ہے، خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، اٹھا دو، قرآن کی توہین ہو رہی ہے۔ آپ بھی قبرستان جاتے قسم اٹھا کے کہیں کتنی دفعہ ٹھوکریں آپ کے پاؤں سے لگی ہے؟ لگی ہے نہیں لگی؟ پھلانگ کے جاتے ہیں نہیں جانتے، وہاں پر کتے بلے نہیں چلتے، وہاں پر وہ پیشاب نہیں کرتے۔ میرے مسلمان بھائی تو قرآن کا ادب نہیں کر سکتا، قرآن کی توہین مت کر، قرآن کو عزت نہیں دے سکتا، قرآن کی بے عزتی مت کر، قرآن کی بے عزتی مت کر، قرآن کو تقویت نہیں دے سکتا، قرآن کو رسوا مت کر۔ تیری قبر اللہ نہ کرے کچھ بن جائے۔ میں کچھ نہیں بولتا، میرے بولنے نہ بولنے سے نہیں ہوتا، میرے رب کے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔